بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیاری ماں بہنیں، اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ کے بہت سارے فضائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسماء حسنی اسم اعظم کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا جائے تاکہ اسماء حسنی کی شرح ہمارے سامنے آ جائے۔ اسماء حسنی کسے کہتے ہیں، اسماء حسنی کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور یاد رکھیں، فضائل وظائف کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں میں، مسائل اور آخرت کے اعتبار سے وہ فضائل آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ کبھی آپ اس کو محدود سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ اسم اعظم صرف وظیفے کے لیے بنا ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اصل تو اسماء حسنی کا ہمیں بینیفٹ اور فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی دنیا کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی چاہتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ کروں۔ اسم اللہ، یہ ہے اسم اعظم، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے اور بہت قابل قدر ذکر ہے۔ یہ بڑا اہم نام ہے اللہ کا۔ آپ کے یاد ہوگا، آپ نے بسم اللہ کے فضائل میں بسم اللہ، بسم کے بعد جو اللہ ہے اس کے 4000 مرتبہ پڑھ کر اور اس کا پورا طریقہ جو وظیفہ بتلایا تھا، اس کے فضائل میں نے آپ کو بتلایا تھا اسم اللہ۔ یہاں آپ کو میں بتاؤں، اسم اللہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو شخص نصف شب میں، یعنی کہ رات کے آدھے حصے میں، جب آدھی رات ہو جائے، 2 رکعت نفل ادا کر کے 66 بار اللہ کا ذکر کرے، آدھی رات پر تقریباً 12 بجے رات کا آدھا حصہ مانا جاتا ہے، تو اس میں 66 بار اللہ کا ذکر کرے۔ شرط یہ ہے کہ روزے دار ریاضت کرنے والا بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، ریاضت کرنے والا بھی ہو، تو اس پر مؤکل اسم اللہ کے کہیائیل جو سردار مؤکلوں کا ہے، یہ وہ نہیں ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کبھی یہ نام آپ سمجھیں۔ کہیائیل یہ ایک نام ہے مؤکلوں کے سردار کا۔ تو جب ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر 66 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ نازل ہوگا، مؤکلوں کا سردار کہیائیل نازل ہوگا۔ اور یہ مؤکل 66 مؤکلوں کی صفوں کا حاکم ہے، اور 4 مؤکل جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے ہر ایک کے تحت 66 مؤکل ہیں۔ جو ذاکر خلوت میں اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ مؤکل حاضر ہوتا ہے، اور حاضری سے پہلے یہ مؤکل سجدہ کر کے اللہ کے حضور میں اس طرح اجازت لیتا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ، یا اللہ یا واحد، یا اللہ یا احد، یا اللہ یا دائم، یا اللہ باقی، یا اللہ یا قدیم، یا اللہ یا قدیر، یا اللہ یا رب، یا اللہ یا شکور، یا حی یا قیوم، یا اللہ اللہ اسألک۔ اس طرح اللہ سے اجازت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مؤکل سے فرماتے ہیں کہ جا میرے بندے کی حاجت پوری کر۔ اب ہمیں یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس مؤکل سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کی حاجت پوری کر، ہاں اسے اجازت دے رہا ہے۔ حاجت تو اللہ ہی پوری کرتا ہے، جیسے آپ سنیں گے
کہ حضرت جبرائیل کے کام اللہ نے کیا مقرر کیے ہیں کہ نبیوں کے پاس آنا جانا، جو اللہ کے پیغام ہے وہ نبیوں تک پہنچانا۔ میکائیل کا کام کیا ہے، اسرافیل کا کام کیا ہے، اسرائیل کا کام کیا ہے، اور دیگر فرشتوں کے کام اللہ نے مقرر کر دیے، تمہیں اس کام میں لگنا ہے، یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ وہ موکل اس بندے کی حاجت پوری کرے گا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ حاجت تو پوری اللہ ہی کرے گا، لیکن اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے، کیونکہ وہ بشمول اسم اعظم دعا کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کر دعا کر رہا ہے۔ پھر وہ موکل اپنے ہمراہیوں سمیت جو اس کے موکل ہیں، جو اس کی صفوں کے ماتحت موکل ہیں، ان کے ساتھ ذاکر کے پاس آتا ہے۔ ذاکر ذکر کرنے والا جو آدھی رات میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتا، وہ یہ شخص اپنے منہ سے انوار نکلتے دیکھتا ہے اور اطمینان اور سکون اس کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ موکل اس سے کہتا ہے تو نے بشمول اسم اعظم اللہ کو یاد کیا ہے، ہم اس اسم کے خادم ہیں۔ کون سے کے؟ لفظ اللہ، ہم اس اسم کے خادم ہیں، اور بطور خادم کے اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ جا میرا بندہ کیا حاجت لے کے آیا ہے، کون سی تمنا لے کے آیا ہے، کون سی ضرورت اس کے سامنے ہے، جا اس کی ضرورت سن اور اس کو پوری کر کے آ، کہو تیرا کیا ارادہ ہے۔ موکل کہتا اس بندے سے، ذاکر سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے رات کے وقت میں، اس سے کہتا ہے کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ اس پر ذاکر کو کہنا چاہیے میں تم کو اللہ کے واسطے اپنی اطاعت کا طالب ہوں۔ وہ کہے گا تجھے ہمیشہ اپنا جسم اور کپڑے پاک رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت میں اگر تم نے بڑی سے بڑی چیز بھی مانگی وہ ملے گی، کتنا ہی اہم کام، کتنی ہی مشکل ضرورت ہے، اگر مانگ لی تو وہ مل جائے گی، لیکن ہمیں اس سے وہ ضرورت نہیں مانگنی، ہمیں تو اس سے اسی کو مانگنا ہے جو اس میں اللہ کا موکل ہے، جو اس میں اللہ کا خادم ہے، جو اس لفظ کا خادم ہے۔ ہمیں اس سے یوں کہنا ہے کہ ہمیں تیری ضرورت، تیرے کاموں کی ضرورت ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اندازہ کیجئے ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اعلان یہ کیا کہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لے۔ بادشاہ کسی بات پر خوش تھا، کسی وجہ سے خوش تھا، تو اس نے اعلان کر دیا اپنے درباریوں میں، اپنے ہمراہیوں میں، جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے۔ ہر آدمی سے یہ کہہ دیا، تو کسی نے جائیداد مانگی، کسی نے درہم مانگے، کسی نے دینار مانگے، کسی نے کچھ مانگا، اپنی اپنی ضرورتیں بادشاہ کے سامنے رکھی، بادشاہ نے دیا، جس نے جو مانگا دیا، لے بھئی تیری یہ ضرورت ہے وہ پوری کر دی گئی، تیری یہ ضرورت ہے پوری ہو گئی۔ ایک بادشاہ کی قریبی خادمہ تھی، نوکرانی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ کی اہلیہ تھی، رانی تھی، لیکن رانی کے لیے یہ ضرورت نہیں تھی، رانی کا تو بادشاہ خود تھا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ بادشاہ کی خادمہ تھی جو بڑی سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ وہ چپ بیٹھی رہی، بادشاہ نے کہا تو بھی مانگ، تجھے کیا مانگنا، کیا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت مجھے ضرورت تو ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں آپ سے مانگوں اور مجھے نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں مانگ لی، میں نے ان کے گھروں میں اتنا مال پہنچا دیا کہ وہ 7 پشتوں تک نہیں کھا سکتے، تو ایسی کون سی چیز مانگے گی جو میں نہ دے سکوں؟ خادمہ نے کہا حضور سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، میں جو مانگوں گی وہ مجھے دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ضرور، جس نے جو مانگا ملا، اور جو تو مانگے گی وہ بھی تجھے ملے گا۔
کہنے لگی اپنے وعدے پہ پکے رہنا، مکرنا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ اس نے خادمہ نے کھڑی ہو کر بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یعنی اس نے مال دولت نہیں مانگا، اس نے بادشاہی کو مانگ لیا کہ جب بادشاہ مجھے مل جائے گا تو ساری دولتیں میری ہیں۔ تو ہمیں اس موکل سے کوئی ضرورت نہیں مانگنی، کوئی حاجت نہیں کرنی کہ مجھے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یا میری یہ تمنا ہے وہ پوری ہو جائے، میری یہ ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ نہیں نہیں، آپ کو وہ خادم ہی مانگنا ہے۔ کس کا خادم ہے وہ؟ اسم اعظم کا، یعنی اللہ کا خادم ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا نہیں، لفظ اللہ، اسم کا لفظ اللہ جو ہے، اسم اللہ، اس کا خادم ہے۔ ہمیں اس سے یوں کہنا ہے کہ ہمیں تیری اطاعت کی طلب ہے، یعنی تو ہمارا فرمانبردار بن کے رہے۔ وہ کہے گا تجھے ہمیشہ اپنا جسم، یعنی وہ مان جائے گا، وہ اطاعت کے لیے مان جائے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ اپنا جسم اور کپڑے ہمیشہ پاک رکھنے ہیں، اور ہر مہینے 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھنا ہے، حلال چیز سے افطار کرنا ہے، اسم کو اس کے اعداد کے موافق پڑھنا لازم ہے۔ اگر ایسا کرتا رہا تو ہم تیرے بھائی ہیں، یعنی وہ موکل مان جائے گا، اطاعت کے لیے مان جائے گا۔ اب اس کا فائدہ ہمیں کیسے اٹھانا ہے، اس موکل سے کیا کام لینا ہے، اس موکل کا ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں یہی بات ختم کروں گا، اور انشاءاللہ کل یہاں سے آپ کو بات بتلاؤں گا کہ اس موکل سے جب یہ ہمارا خادم ہو گیا، فرما بردار بن گیا، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کیا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ میں اس بات کے بہت زیادہ خلاف رہتا ہوں کہ کسی کو غلام بنایا جائے۔ اگر آپ اسم اعظم کا عمل کرتے ہیں تو اس کو خادم بنائیں، لیکن نوکر اس طرح کا نہ بنائیں کہ آپ اس سے جبرن کوئی کام لیں۔ اس کو آزادی چاہیے، اور اس سے یہ کہیں کہ جب میں تجھ سے کوئی بھلا کام کہوں تو کر دینا، ورنہ تو آزاد ہے۔ اس طرح کا خادم نہ بنایا جائے، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور باقی کیا کام لینے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے